سو اب رؤوف صاحب آپ کو یہ چیزیں کیا، دو سوال ہیں، ایک تو کہ اینڈ گیم کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے خیال میں اینڈ گیم کیا ہوگا؟ اور اس میں اگین میں یہ بھی ایڈ کروں، آپ لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، ابھی منیب صاحب نے وہ ایک 71 والا حوالہ دیا مجیب صاحب کا، ہم جو پڑھتے ہیں کہ وہ 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، 77 میں ضیاء صاحب آئے تھے، 88 میں وہ 17 اگست ان کا جہاز پھٹ گیا ہوا میں، پھر وہ بی بی آئیں 10 اپریل 88 میں، 86 میں، پھر 88 میں جب وہ وزیر اعظم بنی اس سب کے بعد بھی، تب بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی یہ خارجہ اور یہ دفاع جو ہے نا اس پہ آپ نہیں، اور یہ یقین دہانی کرائیے تو وزارت عظمیٰ ملی ہے، تو اس پہ تو وزیر اعظم آگے بھی سے کر دیے ہیں پاکستان میں، میں نہیں کہہ رہا صحیح کیا غلط کیا، لیکن یہ ہو چکا ہے وزیر اعظم، تو یہ وزیر اعلیٰ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بناؤں گا افغان پالیسی، میں بھیجوں گا اپنا وفد، تمہیں پرواہ نہیں ہے میرے لوگ مر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی حساس نہیں ہو گیا معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں پچھلے 1-2 مہینے سے یا 3 مہینے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح کو اٹیکس کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی جنرلز کے نام لے رہے ہیں، ان کی سپاؤس جو ہیں بشرا صاحبہ لے رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بڑی بات کی ہے جی کہ ان کو مصر کے جو پریزیڈنٹ تھے مرسی تھے تو وہ بنانا چاہتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے وہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ چیزیں، اگر میں نہیں ہوں، ہم نہیں ہیں تو پھر یہ بھی نہ رہیں۔ سو آپ نوٹ کریں کہ مسلسل وہ غصہ دلانے والے اس طرح کے سٹیپس لیتے جا رہے ہیں، جس پہ میرا نہیں خیال ہے منیب بھائی بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے گے، نیٹیز میں تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حکومتیں ڈسمس ہو جاتی تھیں، گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، مارشل لگ جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ اتنے کچھ ہونے کے باوجود آپ اس کو 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ یہ گیم پلان سمجھتی ہے کہ خان صاحب ہمیں غصہ دلوانا چاہتے ہیں، جس کی بات ابھی منیب نے بھی کی ہے کہ یہ ایمرجنسی لگائیں، کچھ اور انسٹیٹیوشنل کام کریں جس سے مزید میس مچے اور مزید ان کے لیے پرابلم ہوں، اور ہم اس میں سے بیٹھ کے ہمیں کوئی رستہ ملے، کیونکہ خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ جناب کہ ہم اس وقت برے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے گرد گھیرا ڈال چکے ہیں، ان کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود جلسے کر لیے، جلوس کر لیے، پارلیمنٹ میں لڑ لیا، عدالتوں میں لڑ لیا، اس کے باوجود کہیں سے کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا، تو آخری ان کو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں کہ بہت بڑا سٹیپ اٹھائے، کیونکہ اس سے زیادہ خان صاحب کا کیا ہو سکتا تھا کہ ان کو آپ نے نااہل کر دیا، پارٹی کے الیکشن ہو گئے، ان کو آپ نے سائڈ پہ کیا، آپ وومن سیٹس کھا گئے، اگر ایسا کوئی ایکسٹریم سٹیپ ہو گیا تو باقیوں کا تو اقتدار جائے گا، پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ پھر تو کام اور کھلا ہو جائے گا۔ اس وقت کیا فائدہ ہے سر؟ نا آپ کہہ رہے ہیں پہلے اندر اور کتنا اندر جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں وہی والی وہ جو فلم ہے نا، اس کی میرا خیال منہ بھائی والی وہ جو ڈلاگ اس نے کہا کہ بھائی اس سے زیادہ کیا آگے جائیں گے ہم۔ سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جب آپ ملٹری ٹرائل کی بات پچھلے دن آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ باتیں تھوڑی سی فاسٹ پیس ہو گئی ہیں، یہ تھوڑی سی یہ تیز ہو گیا، ان کا گیئر ان کا زیادہ ہو گیا کہ خان صاحب کو اب لگتا ہے کہ میکسیمم جو تھا، مطلب پہلے ان کو لگتا تھا میری گرفتاری کوئی نہیں کریں گے، ریڈ لائن ہے، پھر کہا جی مجھے وہ سزا نہیں دیں گے، وہ بھی ہو گئی، پھر انہوں نے کہا جناب کہ بشرا صاحبہ کو ٹچ نہیں کر سکے، انہوں نے ان کو بھی جیل میں ڈلوا دیا، اس کے بعد کہا جناب کہ میرا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، وہ آپ کے آئی ایس پی آر والے کہہ رہے ہیں جناب جو آئیں گے ہم کریں گے۔ تو خان صاحب کے بعد اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں ان کے لیے؟ حکومت ان کے نہیں بننے دی، ان کا 8 فروری والا الیکشن وہ کہتے جی انہوں نے وہ چرا لیا، بندے ان کے وہ اٹھا لیے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی تشدد مار دھاڑ، تو مطلب واٹ از لیفٹ فار ہم؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ برا کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر ریز کرنا چاہتے ہیں میرا کیا اور کیا؟ ٹھیک ہے، یس یہ وہ اس لیے انہوں نے وہ گنڈا پور صاحب کو نیکسٹ لیول جو گئے نا، گنڈا پور صاحب اس کی ایک عمران خان صاحب نے اونرشپ دی ہے۔ تو یہ آپ بتائیے نا حافظ حمداللہ صاحب، ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے، آپ تو خود جو کہ بڑا افسوسناک تھا، وہ تب بھی غلط تھا جس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہوا، آج بھی غلط اس کے ساتھ ہو کہ آپ کو غداری، آپ کی حب الوطنی چیلنج کر دی گئی، اس کا کیا کیا کیسز نہیں چلے آپ پہ، ہم ذاتی طور پہ ہم فالو کرتے رہے۔ ابھی ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ علی امین صاحب کا یہ بیان کہ افغان پالیسی میں بناؤں گا یا اس طرح کے جو یہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک بیان ہے؟ اور نمبر 2، اگر خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، گورنر راج ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جے یو ایف اے اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیے منیب بھائی، بات یہ ہے جب ایک چیف منسٹر اس بات کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پالیسی میں بناؤں گا اور افغانستان سے میں خود ہی بات کروں گا، یہ اس وقت یہ صورتحال بن جاتی ہے جب انسان وفاقی حکومت سے اور پارلیمنٹ سے، بالخصوص قومی اسمبلی اور سینٹ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیے مولانا صاحب نے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے بلوچستان کی صورتحال، سچویشن، امن و امان، سیکورٹی کے حوالے سے بات کی، اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی بات کی، اور پاٹا کے امن و امان کے حوالے سے بھی۔ آپ بتائیے پارلیمنٹ نے مولانا صاحب کی اس بات کو سنجیدہ لیا؟ کیا یہ 2 صوبوں میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی؟ یعنی اختر مینگل بات کرنا چاہتے تھے، ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے لیے بھی بلوچستان پر بحث اور مباحثہ نہیں ہوا، بلوچستان کی صورتحال کو زیر غور نہیں لایا گیا۔
جب یہ صورتحال ہو پورے ملک کے حوالے سے، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو، پھر آپ بتائیے، پھر ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لوگ مر رہے ہیں اور میں تجویز دے رہا ہوں کہ افغانستان سے بات کیا جائے، لیکن آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے وہ کیا کہیں؟ آپ لکی مروت کی صورتحال آپ کے سامنے، یہ ریاست کہاں جا رہی ہے؟ لکی مروت میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ صورتحال بن رہا ہے، اور بنو میں اور کرک میں بھی یہی صورتحال بن رہا ہے، اور باجوڑ میں بھی، اور بلوچستان آپ کے سامنے ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ آپ علی امین صاحب کے اس بیان کو قابل مذمت نہیں سمجھتے، صحیح ہے، بات کیوں کی اور اگر گورنر راج یا ایسی کوئی ایفرٹ ہوئی تو آپ سمجھیں گے کہ یہ صوبے کے عوام کو نمائندگی سے محروم کرنے کے بعد مذمت کریں گے؟ میں ہماری پارٹی کا جو بنیادی ماضی رہی ہے پارٹی کی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گورنر راج کی حمایت نہیں کیا، نہ وہی گورنر راج کی حمایت کرے، حالانکہ ہمیں وہاں نقصان ہو رہا ہے، اور الیکشن میں بھی ہمیں نقصان ہوا ہے، اور مولانا صاحب الیکشن میں بھی یہی کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال ناگفتگو ہے، لیکن آپ میں سب ہم کہتے رہے کہ مولانا صاحب الیکشن کی التوا چاہتے ہیں، وہ ملک میں الیکشن نہیں چاہتے ہیں۔ آج سب کہہ رہے، گورنر بھی کہہ رہے کہ پی خیبر پختونخوا کا، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی، میں بھی، کہ خیبر پختونخوا کی سچویشن کی صورتحال آپ کے سامنے، کوئی اس کو ملاتے ہیں مجیب کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کرنے کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ آپ افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ امریکہ طالبان کے ساتھ 20 سال کے بعد بات کر رہی ہے۔ صحیح ہے مولانا صاحب، آخری بات، 1 منٹ رہ گیا، یہ جو آپ کے ہی ایک ممبر نور عالم خان صاحب پرائیویٹ حیثیت میں ایک بل لائے تھے عدلیہ کی حوالے سے، کچھ پارٹی حیثیت میں اس کو جے او ایف سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، وہ پچھلے دن بھی نور عالم خان صاحب مجھے اسلام آباد میں ملا، لیکن تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی ان سے، 1-2 باتیں ہوئی، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے انفرادی حیثیت میں یہ بل موو کیا ہے یا قیادت کی اور پارٹی کی مشاورت سے کیا ہے، اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ بس میں ایک سوال اگر حمداللہ بھائی سے پوچھ لوں آن اے لائٹر نوٹ، ناٹ اے سیریس نوٹ، لائٹر نوٹ، کہ اگر یہ گورنر راج لگا کے کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بندے کو گورنر لگا دیں تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگا ان کو گورنر راج؟ بالکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہوگا، ہے نا حافظ صاحب؟ بالکل نہیں ہوگا، ہے نا حافظ صاحب؟ میری ذاتی، میں جہاں تک مولانا کو سمجھتا ہوں اور میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب ٹھوکر ماریں گے ایسی گورنرشپ کو، ہے نا حافظ صاحب؟ ضرورت نہیں ہے اس گورنرشپ کی، کیا ضرورت ہے؟ اسے تو پکوڑے بیچنا بھی بہتر ہے۔